بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي لا في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي لا في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتظرين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. نظر اللہ نیاز حسین 8 سے 10 منٹ میرا ٹائم ہے، یعنی میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں، بانیوں کی طرف سے نہیں، اور 10 منٹ بھائی نے کہا ہے علی عباس نے کہ میرا بھی اعلان کیجئے کہ میں بھی ممبر کے صدقے میں 10 منٹ ہی پڑھوں گا. اور میرے جو بابا جی ہیں بابا صادق شاہ جی، وہ انشاءاللہ مفصل خطاب فرمائیں گے. ان کا حق بھی بنتا ہے، ایک تو وہ اس لیے کہ بڑے ذاکر ہیں اور دوسرا اس لیے کہ ہمارے مہمان بھی ہیں انشاءاللہ. تو بابا جی ہلے بھی جگہ خالی تھے، پھر میں آ جائیں تھے، میں بسم اللہ کرا. پاجی 2 قدم بیٹھے بیٹھے صدقہ فین کا نظر اللہ نیاز حسین، مالک آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا. چاچا جی نعرہ تکبیر، مولا دی قسم حلالی زیادہ نے آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلیت ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت، بی بی پاک سیدہ زہرا کا دل دکھانے والوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات. بابا جی اجازت ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ جتنا ٹائم میں نے کہا اتنا ہی پڑھنا ہے. ایک جملہ میں فرمان کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ایک فرمان پہ مولا کا ایک نعرہ لگے گا اور میری طرف سے حاضری پوری ہو جائے گی. بابا جی اجازت ہے. حضرت علی بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے؟ جی بسم اللہ کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں پیغمبر پاک کے، اور بابا علی زیدی صاحب، بابا جی مذہب جعفری پہ اعتراض ہی بابا صادق شاہ جی عسکری صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس لیے کالے کپڑوں والے کافر ہیں کہ یہ گستاخ صحابہ ہیں. مجھے ممبر کی قسم ہے یہ چٹا جھوٹ ہے. ہم ذوالجناح کو جو کہ اصل نہیں ہے، اصل کی نقل ہے، اسے سلام کرتے ہیں، اور ذوالجناح کو سلام کر کے ہم کائنات کو بتاتے ہیں کہ جب ہم شیعہ گھوڑے کی نقل کو سلام کرتے ہیں تو اگر کسی بندے نے بھی محمد سے وفا کی ہوتی، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مہربانی. لو جی ایک، چونکہ اب میرے پاس اللہ کی طرف سے قدرتی پیسے ایسے ہیں کہ ان میں نہ 1000 کا نوٹ ہے اور نہ 100 کا. اگر ہوتا ہے ایک طرف 1000 اور ایک طرف 100 تو اس کا مجھے فائدہ بڑا ہونا تھا. میں نے ایک کو یوں کرنا تھا اور ایک کو یوں کر کے تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ پاجی اے 100 ہے تے اے 1000 ہے، اور یہی ہمارے مذہب جعفری کا عقیدہ ہے. میں ایک لفظ کا 1000 بھی کدھر پیدا کرنا پڑنا؟ نہیں 500 نہیں لینا. اے پاجی اے تھی سمجھ لو کہ 1000 ہی ہے، اے 2 ہو گئے نا جی. لو جی پاجی سارے میرا ساتھ دیں گے؟ اگر آپ کا میرا عقیدہ سیم ہو جائے تو مہربانی سونا نعرہ لگائیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاہ جی علی ولی اللہ کی قسم مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت، جو برے کو صحابی کہیں اس پہ 1000 بار. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا رہی مہربانی. حیدری لو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ تھا ہمارا مذہب کا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب وہ فرمان سن لیجئے کڑوا سا، اتنی سخت گرمی میں ایک کڑوا سا فرمان سن لیجئے مولا کا.
معصوم فرماتے ہیں بابا جی کہ 3 کام کرنے سے، ایڈی سخت گرمی چاہے تو کچھ لے کے جاؤ میرے کو، 3 کام کرنے سے چاچا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ پاجی ایک مرتبہ ہر حلالی میں ساتھ بولے کتنے کام جی؟ اللہ تو آپ سلامت رکھے۔ پہلا معصوم فرمایا جو شخص گرمیوں کے روزے پسند کر کے رکھتا ہے، خیر لنگے وہ اللہ کا صدقے جا۔ نمبر 2، جو دائیں ہاتھ سے ایسے خیرات دے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ بھی اللہ کا۔ میرے لوگ دیکھو جی، اور میں تیسرے لفظ پہ چاہوں گا، یہ لفظ تو پاک زہرا کے بابا کا ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر شیعہ ماتمی اس لفظ پہ ضرور بولے۔ اور تیسرا سرکار فرماتے ہیں وہ شخص اللہ کا محبوب ہے جو رات کے اس پہر مصلے پہ آئے جب جہاں سو رہا۔ کیا کہنے آپ کی کیا بات ہے، مولا کی قسم آپ کی کیا بات ہے۔ صبح کی مجلس جاری ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نامور خطیب مولا کا مہر یافتہ مداح خان پڑھ رہا ہے، اور آپ پھر بھی گرمی میں برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کے کیا کہنے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کتنے ہو گئے بندے جی؟ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا ابن مسعود ابھی جب سید فرما رہے ہیں ابھی تو سردی کا موسم ہے، گرمی آئے گی پتہ نہیں میں نے رہنا یا نہیں، تو یہ کام تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو گیا۔ ہاں دوسرا، بندہ یوں دے اسے پتہ، مسکین آدمی جیب بھی خالی ہے، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں بھی دیتا اور اسے پتہ نہ چلتا تو میں محبوب ہو جاتا۔ ہاں ایک کام ہے جو میں کر سکتا ہوں، اور وہ ہے رات کے اس پہر مصلے پہ آؤں جب جہاں تھوڑی توجہ تو سونی قسم میں یہی کہنے لگا تھا کہ اتنے میں کہتا ہے کہ میں انتظار کرتا رہا، دن گزرا، شام گزری، میں رات کا وہ پہر آیا جس میں سچی بی بی کے سچے بابا نے کہا تھا کہ جو بندہ مصلے پہ آتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے وضو کیا، مصلی لیا، سیدھا پہلے لوگ مصلی گھر سے لے کے جاتے تھے، میں نے مصلی لیا، سیدھا مسجد نبی پہنچا، وہ جگہ میں دیکھ کے آؤں، اللہ ذکر کے صدقے میں آپ کو بھی اسی سال مولا کے زوائن نصیب فرمائے۔ بابا صادق شاہ جی، بابا جی علی بات لکھا ہے کہ میں نے یوں مصلی بچھایا اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے شاہ جی میں نے نماز کو شروع کیا۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللهم صل علی محمد وآل محمد، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللهم صل علی محمد وآل محمد، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللهم صل علی محمد وآل محمد، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد کہہ کے میں نے اگلی رکعت کی فاتحہ کی پھر پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے الحمد نہیں کہا تھا کہ دائیں طرف سے کسی کے گلے کی آواز آئی، کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا بڑا آیا تھا اللہ کا محبوب بننے، سچی بی بی کے سچے بابا نے کہا تھا جب جہاں سو رہا ہو، تو یہ تو پہلے کوئی موجود ہے۔ چلو وہ نماز نیتلی کی کریے، قل هو اللہ اللہ بسم اللہ، او ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، پھر رکوع کیا، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، نماز کو مکمل کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسی آواز رکوع میں ادھر سے آئی تھی سیم ویسی آواز بائیں طرف سے آئی، کہتا پھر میں نے جلدی سے نماز کو تمام کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی پاک توجہ کی قسم ہے، ابن مسعود کہتا ہے جیسے میں بھاگ کے دائیں طرف پہنچا تو دیکھا کوئی اور نہیں، زہرا کا بابا مصطفیٰ۔ ہائے ہائے، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی اور نہیں، وہ سید صدقے جانا، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ میاں صاحب شاہ جی وہ کوئی اور نہیں، زہرا کا بابا مصطفیٰ۔ کہتا ہے میں نے سوچا کہ اگر یہ پاک رسول ہیں، کہتا ہے میں دبے پاؤں، یہ بڑا رسول اللہ سے آگے ابن مسعود، پھر اس کی میں کبھی ڈیٹیل بتاؤں گا، کہتا ہے جیسے میں دبے پاؤں وہاں پہنچا تو میں نے منظر ہی عجیب دیکھا، اب جس کے دل میں کعبے کی طرح علی ہے وہ بولے باقی کچھ چھٹی، کہتا ہے جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا عجیب معجزہ تھا، کیا؟ جو خود وجہ اللہ تھا وہ سجدے میں تھا۔ جی صدقے
اللہ آپ کو سلامت رکھے. یار کیا کہنے, آپ کی کیا بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنا میرا وعدہ ہے میں اس سے آگے نہیں بڑھنا. صدقے جاؤں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا. جو خود وجہ اللہ تھا وہ سجدے میں تھا. کہتے ہیں اب میں نے محسوس کیا کہ میرے بڑے پاک سید بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی بھی وہ بھی پڑھ رہے ہیں. کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ابن مسعود جب ہم کرتے ہیں سجدہ شکر تو پہلی تسبیح کیا ہے؟ انی ظلمت نفسی فاغفر لی. انی از اکول ٹو بے شک میں. یہ 2 مرتبہ ہے. انی میں, ظلم تو ظلم کر بیٹھا نفسی اپنے آپ پہ, فاغفر لی تو پروردگار تو بخش دے. یہ ہم پڑھتے ہیں سجدہ شکر میں, اللہ گناہ گار ہیں چل مہربانی کر. لیکن یہ جو 2 سید سجدے میں ہیں یہ ہیں جو طاہرکم تطہیرہ والے. گناہ تو ان کی جوتی کے قریب بھی کبھی. آج ذرا میں چیک نہ کروں کہ بھلا پاک سید سجدہ شکر میں کیا پڑھتے ہیں. لو ایتھے میری سن لیجیے. کہتے ہیں میں بھاگ کے آگے بڑھا تو وما ینطق کی زبان سے زہرا کا بابا کہہ رہا تھا, اے اللہ میری ساری امت کو بخش دے, تجھے علی کا واسطہ ہے. ہائے ہائے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اتنی داد کافی ہے, خدا کی قسم اتنی داد میرے لیے کباب والی مہربانی, اتنی داد کافی ہے. اے اللہ آپ کے حوصلے کو اور آپ کی توجہ کو سلام ہے اتنی گرمی میں, اور ایک سے بڑھ کر ایک ذاکر اور پھر بھی آپ سنتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بس میں ہو خدا کی قسم تو میں ایک ہاتھ میں پنکھا لوں اور یوں کروں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ چہرے زیادہ ہیں تو میں کہ اللہ بندہ مت ٹائم تھوڑا ہے, اس لیے میں آپ کو یہیں سے یوں کر دیتا ہوں. مولا تو سلامت رکھے. پھر وہ پنکھا چلانا گزر جائے گا. میں اس بندے کو ذاکر نہیں, بندے کا پتر بھی نہیں مانتا جو یہاں کھڑا ہو کے مجمع کو جھڑکتا ہے. تو چیز کیا ہے؟ اوے تیری ساری عزت, بینک بیلنس, پرسنالٹی ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں کتنے گرمی میں آپ بیٹھے ہیں. میں آیا ہوں, میں نے اتنی نیاز لی ہے 10-15 منٹ کی, اور میں جا رہا ہوں. بھائی علی بھی لیں گے, بابا جی بھی لیں گے, جو بھی آتا ہے ٹھیک ٹھاک نیاز لیتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں آنے میں کچھ نہ کچھ دنیا انوالو ہے. آپ ہیں جو خالص بطول کی دعا بن کے آتے ہیں. آپ کا مقام ہے, آپ ہمارے سردار ہیں. جس کے دل میں علی ہے وہ ہمارا سردار ہے. آپ ہمیں سخی حسین کی جوتی کا صدقہ دیتے ہیں, اس لیے آپ کا احترام ہم پہ واجب ہے. سر چکو تو 1.5-2 منٹ سے میں چھٹی کرنے لگا. جی سامعین محترم, کیا کہا سرکار نے؟ کہا کہ پاک زہرا کے بابا کہہ رہے تھے, اے اللہ میری ساری امت کو بخش دے, تجھے علی کا واسطہ. کہتے ہیں میں دبے پاؤں آہستہ, راتھا ٹائم لگا مزہ آئے گا, آہستہ آہستہ میں ادھر چلا تو وجہ اللہ لسان اللہ کو حرکت دے کے کہہ رہے تھے, اے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے, تجھے نبی کا واسطہ ہے. بھائی کیا کہنے لگے. مولا آپ کے ہاتھوں سر کے جانا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو بابا جی سلامت رکھے. اے اللہ میرے سارے بسم اللہ کرا, میرے سارے شیعوں کو بخش دے, تجھے نبی. ابن مسعود کہتے ہیں میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا. کبھی پاک سید کو دیکھتا ہوں, نبیوں کو نبی کو, کبھی ولیوں کو بادشاہ کو, پاک رسول, پاک علی, پاک رسول, پاک. کہتے ہیں اتنے میں نا, آپ کو پتہ نا مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے کہ ابا جی آدم بننے سے پہلے سے لے کے قیامت کے بعد تک 14 ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. کہتے ہیں پاک زہرا کے بابا نے سار اٹھا کہا, ابن مسعود محمد جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. کہا یا رسول اللہ بشر ہوں, گناہ گار ہوں, دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں ذرا اپنی پاکیزہ طیب و طاہر اللہ والی زبان سے مجھے بتائیں گے کہ میں کیا سوچ رہا. کہا تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ چھوٹے علی کا تو حق بنتا ہے وہ دعا میں کہے اللہ تجھے بڑے نبی کا واسطہ, یہ میں محمد بڑا ہو کے چھوٹے علی کا واسطہ. کہا تیری نبوت و رسالت و صداقت ختم بالکل بے نہیں, یہی سوچ رہا تھا. اور میں پھر تو رسول اللہ صحابی ہے اور میرا صحابی ہے اور اوپر رسول اللہ ہے, تو پھر پوری کائنات میں شیعہ سنیوں کو جا کے محمد کا پیغام سنا دے جسے بلغ ما انزل علیک کا آتی ہے وہ میں ساتھ بولے کون سا پیغام. میں جا کے کائنات کو بتا جیسے علی پہ واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا, ویسے محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار. صدقے جانا. مولا آپ کے ہاتھوں کو, بابا جی مہربانی, بابا جی بہت شکریہ, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور ایک بار پھر سن لو, ایک بار پھر سن لو, جیسے علی پہ واجب ہے بابا جی میری رسالت کا اقرار کرنا, ویسے مجھ محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا. اور اسی لیے اللہ نے کہا تھا اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, بی بی پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, اگر میں پوچھ لوں, پہلے بھائی سے پوچھ لوں,
2 منٹ ہیں 5:30 ہونے میں، کیا 2 منٹ اور پڑھ لیں؟ کوئی بات نہیں، اپنا گھر ہے میرا، گجرا والا گجرات میرا گھر ہے، تو میں اپنے گھر آؤں گا نہیں جب تک نور نہ کریں، مجبوری ہے۔ اللہ آپ کو سلامت کرے۔ لو جی 1 سے 1.5 منٹ اور میں آپ کو سلام کروں۔ بابا جی اجازت ہے؟ میں آپ کو پتہ ہے کہ علی بادشاہ کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک پاک عالیہ سین جسے آپ جناب سیدہ زینب کے نام سے جانتے ہیں، ایک بی پاک ام کلثوم ہے، اور ایک بی بی کا تخلص آپ نے رکھا ہوا ہے لاہور کی ملکہ، یہ بی پاک رقیہ ہیں۔ ایک باری رال کے ہائے کرو تو میں سلام کراں۔ یہ وہ سید زادی ہے جو کربلا سے پہلے ہی گزر گئی تھی۔ صدقے جاؤں، ہر بی بی کربلا میں جا کے اجڑی ہے۔ مولا آپ کو سلامت کرتے ہیں۔ بابا جی یہ آپ کو پتہ قریب ہے، محرم قریب ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عید بڑی قریب گزری ہے۔ ایک باری کرو ہر ہلکے ہائے، اللہ کرے عید والے دن کسی کے بیٹے نہ مارے جائیں۔ کتنا حصہ ہے اس پاک بی بی کا جسے آپ مولا غازی کی بہن کہتے ہیں، اس پاک سیدزادی، اس قرآن کی صورت کا کتنا حصہ ہے قرآن بچانے میں۔ نامور شاعر مولا کے وارث ممبر بابا جی سیدزادے بیٹھے ہیں، میں دونوں بھائیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کتنی حصے دار ہے یہ بی بی۔ کسی بی بی نے کربلا میں 1 بیٹا دیا ہے، کسی نے 2، میکسیمم جناب عباس کی ماں ام البنین ہے جس نے 4 دیے ہیں۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، غازی کی بہن ہے جس نے 6 بیٹے ہیں۔ اور میں تھوڑی سونی ہائے تو صدقے جاؤں، بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا، مولا آپ کی ہائے کو میں آپ کو بالکل صدقے جاؤں، صدقے جاؤں۔ بھائی نے ایک جملہ کہا، وہ بھی جو بھائی نے کہا میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ صرف بیٹے نہیں، 2 بیٹیاں بھی قربان ہوئی۔ اب ذرا خرچہ گنیے، اپنی سر کی پاک چادر جو 2 جہاں سے افضل ہے چادر دی، اپنے سر کا تاج مسلم دیا، 6 بیٹے، اور یہ واحد بی بی ہے جس کی بیٹی بھی کربلا کے میدان میں ذبح ہوئی تھی۔ لو جی میں یہاں پڑھ کے جا رہا تھا، میرے بھائی نے اشارہ کیا، اب مجبوری ہے کہ میں 1 سے 1.5 منٹ وضاحت کر کے آپ کو سلام کروں۔ 2 فکرے چیک کرتا ہوں کہ واقعی آپ تھکے ہوئے ہیں یا گرمی کی پرواہ کیے بغیر غازی کی پاک بہن کو پوسا دینے ہیں۔ تیرے بارے میں مولا جناب مسلم کے بارے میں اگر یہ فرمان نہ ہو جو چور کی سزا میری، امام فرماتے ہیں السلام علیک یا صاحب القنار۔ کرا ترجمہ کرا، بارے میں امام فرماتے ہیں جناب مسلم کے بارے میں فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پہ۔ یہ ترجمہ میں کر لگا، غلط ہوا میرا قتل معاف، تو شیعہ کے نہ ہے کرے تیری مرضی۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کوفہ میں 10 ذی الحج کو بازار میں لوہے کے کنڈوں پر ایک طرف بکرے لٹک رہے تھے، ایک طرف مسلم کا لاشا لٹک رہا تھا۔ اور میں بسم اللہ کرا، کنار کہتے ہیں لوہے کو کنڈے کو جو کسائی، بسم اللہ کرا مولا آج صدقے جاواں، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ اور قرآن کے 30 پاروں قسم جعفری صاحب فرق یہ تھا، بکرے سیدھے لٹک رہے تھے، مسلم الٹا لٹک رہا تھا۔ ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا کھڑا یہاں مر جاؤں، کیا کریں گے آپ؟ قریب والا کوئی بھائی کہے گا میں گھر جاتا ہوں، چارپائی لاتا ہوں، اسے ذاکر کی میت چارپائی کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے بعد پیغام دیں گے اس کے گھر والوں کو کہ تمہارا بیٹا مر گیا۔ اس کا مطلب ہے جہاں بھی کوئی میت گرتی ہے تو پہلے چارپائی آتی ہے نا، لو پھر باجماعت ہائے کرائے جائے قرآن کے 30 پاروں قسم، ادھر مسلم بازار میں گرا، ادھر ہر گھر سے ظالم رسیاں لے کے نکلا۔ ایک رسی جناب مسلم کے پاؤں میں، دوسری گھوڑے کی گردن میں میاں صاحب، اور جدھر جدھر گھوڑا جاتا تھا رقیہ کا پاک سردار بھی ساتھ سجی بسم اللہ کرا۔ بھائی نے کہا کہ 2 بیٹیاں، لو جی پہلی بیٹی کا ذکر سنیے، آدھے منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ ایک باری سا لے کے سوچ کے پھر ہائے کرنی ہے، سارے تیار ہیں؟ 9 ذی الحج کو کوفہ میں مسلم قتل ہوا، 12 ذی الحج کو پہلی مرتبہ زندگی میں بغیر چادر کے زینب نے بازار میں قدم رکھا۔ جی صدقے جاؤں، جی بسم اللہ کریں، صدقے جاؤں، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ میاں صاحب لکھا ہے کہ دارالعمارہ کی چھت پہ جناب شادی جناب مسلم کا سر لٹک رہا تھا، اور آپ ہر ذاکر سے سنتے ہیں نا کہ ایک بی بی نے کہا تھا بار بار اماں اب تو اکبر کو برچھی لگ گئی، میرا بابا کب آئے گا؟ اب تو قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، میرا بابا کب آئے گا؟ اب تو چچا غازی کے باؤں کٹ گئے میرا، کہتے ہیں نا۔ تو یہ بی بی تھی وہ جو کوفہ کے بازار میں اس نے خود کو گرایا تھا، اور پتہ یہ کہاں چلی تھی؟ جدھر اس کے بابا کا سر لٹکا تھا نا اس طرف چلی ہے یہ بی بی، اور سر کے نیچے جا کے آرام کے ساتھ یوں دیکھتے دیکھتے ایسے بیٹھی ہے کہ
کہ پھر اٹھی نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کے بی بی زینب نے کہا تھا سجاد انا للہ بسم اللہ کرا انا الیہ راجعون۔ اب ذرا سوال کرو مجھ سے، اس بی بی نے دیکھا کیا تھا؟ پھر آپ کہتے ہیں ذاکر صاحب پڑھتے ہیں، اس بچی نے دیکھا کیا تھا؟ کیا میں جملہ پڑھوں ہر حلالی ہائے کرے گا؟ وعدہ ہو گیا؟ لو اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ پتہ ہے اس نے دیکھا کیا تھا؟ اس نے دیکھا یہ تھا بھائی جان، بابا جی معاف کرا دیں، اس کے بابا کا سر لٹکا کیسے تھا؟ کتاب میں لکھا ہے 2 لوہے کی میخوں پہ وہ سر لٹک رہا تھا۔ میں تو دساں وہ میخاں کی ہوندیاں نے، 5 تن پاک دی قسمیں ہائے کرے ضرور۔ 1.5 فٹ کے 2 سریے تھے، ایک سریہ مسلم کی ایک آنکھ میں رکھ کے ہتھوڑا مارا تھا جی بسم اللہ، دوسرا سریہ دوسری آنکھ میں رکھ کے اور وہ سر پھاڑ بسم اللہ کرا، وہ سر پھاڑتا ہوا اس طرح دیوار میں لٹکا ہوا تھا کہ بی بی اسے دیکھ کے ہی دم توڑ گئی۔ بس یا اللہ الذین ظلموا ایہم القلب یکفرون وآخر دعوانا